بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھڑ بھلے امریکہ میں ہو، وہ انگریزی بولنے والا گورا یوتھڑ ہو، وہ لاطینی بولنے والا مطلب کہ بندمی قسم کا یوتھڑ ہو، انگریزی پھر میرا مطلب انگریزی بول ریپ گانے والا کالا یوتھڑ ہو، ٹھیک ہے، وہ فار ایسٹ مشرق بعید کے اندر یلو نیشنز ان کو کہا جاتا ہے، یلو نیشن کا یوتھڑ ہو، وہ ہماری طرح کا، ہم جو ہے نا کلرڈ لوگ کہے جاتے ہیں نا، ہماری طرح کا، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا یوتھڑ ہو، وہ برطانیہ کا چٹا دودھ قسم کا یوتھڑ ہو، وہ ارجنٹینا کا گندمی رنگ کا یوتھڑ ہو، اس کی ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ چیز کو ان کی کیا کامن ہے، وہ ہے ان کے اندر ایروگنس، اور ایروگنس جہالت کے اوپر فخر کا اظہار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ اندازہ فرمائیے کہ ہاں بھلے وہ مودی کا یوتھڑ ہو، یوتھڑ ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایک ہی رویے کا حامل نظر آتا ہے، اور وہ رویہ ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں کنٹمپٹ اور اپنے بارے میں ایروگنس، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، کم آگاہ سمجھنا، جاہل سمجھنا، ٹھیک ہے، اور میرا مطلب اس کو مختلف القابات سے نوازنا۔ یہ جو یوتھڑ ہمیں پاکستان کے اندر اپنے مخالفین کو پٹواری ہے کہہ کے کنٹمپٹ کے ساتھ پٹواری ہے، وہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ عالمی وبا کا نتیجہ ہے۔ یہ جو میں نے پچھلے دنوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک تجویز پیش کی تھی کہ یہ جتنے بھی ڈینگی کے وارڈ آج کل مختلف ہسپتالوں میں خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کو امرونا وائرس کے وارڈ قرار دے کر یہاں پہ ذہنی طور پہ جو معذور لوگ ہیں اور وہ امرونا وائرس کا شکار ہو کے عقل، فہم، فراست سب کچھ کھو چکے ہیں، ان کو علاج کے لیے داخل کیجئے۔ وہاں پہ سپیچ تھراپسٹ امپلائی کر سکتے ہیں آپ، نفسیات دانوں کو بلا لیجئے، ویسے نفسیات دان آپ یوتھڑ ہویا تو پھر کی ہوئے گا، ڈبل ڈیزاسٹر ہوئے گا نا۔ میں نے کہا کہ ان کو بلا لیجئے اور ان سے اس گندی نسل کا علاج کروائیے، یہ پوری اگلی نسل کو جو ہے وہ پولیوٹ کر رہے ہیں، اس میں کثافت گھول رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ آ گیا، وہ معاملہ ہاسے چ پہ گیا، میں ہاسے چ نہیں پایا سی، میں سنجیدہ ہے جی اس معاملے دے وچ۔ یہ ایک ٹوٹل نیشنل لیول کے اوپر کلینزنگ کیے بغیر اس امرونا وائرس سے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن میں واپس اپنے موضوع کے اوپر، اور موضوع میرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر یوتھر جس بھی گندی نسل کا ہو، جس بھی گھٹیا علاقے کا ہو، جس بھی کبھی قسم کے خاندان کا ہو، اس کے اندر دو چیزیں اپنے بارے میں ایک دوسروں کے بارے میں کامن ہے۔ دوسروں کو وہ اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے، اور خود کو فخریہ اعلانیہ انداز کے اندر دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی فلسفی اٹھا لیجئے، یوتھر آپ کو اس کی نفی نظر آئے گا۔ دنیا کا کوئی بھی آفاقی جو اسمان سے اتر رہا ہے، یا جو زمینی یعنی کہ جو انسانوں نے تخلیق دیا ہے، ان مذاہب کے اندر انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، خود کو دوسروں کے برابر یا ان سے کم تر سمجھنے کا درس دیا جاتا ہے۔ ملامتی صوفی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھٹیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا دوسرا فریق جو ہوتا ہے ان کی ذات کا، جس کے ساتھ انہوں نے لو لگائی ہوتی ہے، جس کا انہوں نے لڑ پکڑا ہوتا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے پاورفل ذات ہو، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہوتی۔ تو ملامتی صوفی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو گھٹیا ترین اور اس کو اعلیٰ ترین ثابت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کی آفاقی آسمانی فلسفیز لے لیں یا دنیاوی فلسفیز لے لیں، دونوں کے اندر انسان کا اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا ایک عظمت کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر یہ جو یوتھر ہیں، یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، یہ واحد جاہل کے بچے پیدا ہوئے ہیں جو خود کو سپیریئر ثابت کرتے ہیں اور اس کے لیے آرگومنٹ لے کے آتے ہیں۔
خود کو اپنے مرشد کو سپیریئر ثابت کرتے ہیں. اچھا جب وہ اس کو سپیریئر ثابت کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ہر چیز کو سپیریئر ثابت کرتے ہیں, اس کی پوٹی کرنے سے لے کے اس کے بوٹ پہننے تک اور اس کے کفن پہننے تک کو سپیریئر ثابت کرنے کے اندر یہ کلٹ جو ہے, یہ ذہنی طور پہ مجہول جو ہیں وہ مصروف ہو جاتے. اب ٹھیک ہے, دنیا کے اندر اس طرح کے بہت سارے کلٹ آتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہوتے رہے. ان میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اجتماعی خودکشیاں کی, تو یہ آ کے تو اس میں ڈیلیوٹ ہوتے گئے تاریخ کے اندر. اس دفعہ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم ہوا ہے سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی فلسفیز, ان کا کنٹمپٹ, ان کی جہالت, ان کا پلیت ناک ہونا جو ہے وہ ہر موبائل کے ذریعے ہر ذہن کے اوپر دستک دے رہا ہے. اور جب وہ دستک دے رہا ہے تو اس لیے اس کا انکار کرنے والے, اس کا ارتداد کرنے والے, اس کا کفر کرنے والے, کفر بھی تو انکار کا ایک دوسرا نام ہے, ان کے اوپر فرض آ جاتا ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں, ہر فورم پہ کریں, اور یہی کام کرنے خاکسار آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو. ٹھیک ہے, یہ خالد خورشید نامی یوتھڑ جہالت کا کوہ ہمالیہ, یہ کے پی کے کا سی ایم بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کرپشن تو اس کے پانی بھرتی ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس کو غلط جرم کے اوپر سزا دی. دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا تھا, دیامیر بھاشا ڈیم کے پیسے وفاق کی طرف سے آنے تھے. اس نے بلیک میلنگ کر کے, دھرنا کے ذریعے بلیک میلنگ کر کے وہ پیسے لیے, اور پیسے لے کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بینک نہیں ہوتے, یہ والے جو ایزی پیسہ لون, یہ وہ ریاست پاکستان نے یا اسٹیٹ بینک نے اس طرح کے بینکوں کو بھی ایک طرح کا بینک کا درجہ قرار دے دیا. اس طرح کے اداروں کو, یہ جو ایزی پیسہ یا اس طرح کے, ہاں اس کو بھی بینک کا سرٹیفکیٹ, بینک کا لائسنس دے دیا ہوا ہے. لیکن یہ بینکنگ کے لیے گیئر اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹے موٹے لین دین کے لیے نا, وہ اس کے لیے ہوتے, اگرچہ ان کی بھی ٹرن اوور اربوں میں جاتا ہے. اس نے جو اس سے ارب ہار روپے ملے, وہ بجائے اس کے کہ ایک ریگولرائزڈ بینک کے اندر, لائک ہمارے جو بینک ہے, نیشنل بینک ہے, عمومی طور پہ ہوتا کھاتا نیشنل بینک میں ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, انہوں نے نہیں رکھا. جو دیامیر بھاشا ڈیم کے پیسے آئے وہ ایک پرائیویٹ چھوٹے سے بینک کے اندر رکھ کے, اس کے ذریعے اس کے اوپر جو سود آنا تھا, ریاست تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ سود نہیں دیتی نا ریاست, اس نے لیا, اور اس سود سے اس نے خود کو بھی امیر کیا, لوٹ مار مچائی, اور اسی سود کے ذریعے اس نے دھرنا فنانسنگ بھی کی. یہ آج تک جو گلگت بلتستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھاگے چلے آتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ گلگت بلتستان سے اتنے لوگ اتریں گے نیچے آ کے تباہی پھیر دیں گے, اور وہ مری کے راستے ادھر کو مڑ کے ایسے کر کے ادھر سے حملہ آور ہوں گے. یہ سارا کچھ تو آپ نے سن لیا ہوگا نا. تو عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ والا جاہل کا بچہ ہے کہ جس کی ایروگنس نہیں سنبھالی جاتی, دوسروں کے بارے میں کنٹمپٹ نہیں سنبھالی جاتی تھی, اور ارریسپیکٹو کہ یہ کسی مخالف مرد کے بارے میں بات کر رہا ہے یا مخالف خاتون کے بارے میں بات کر رہا ہے. میری مریم کے ساتھ ہمدردی کی بنیادی وجہ اس طرح کے گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں جو جب کسی خاتون کے بارے میں بھونکتے ہیں تو یہ خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں بھی جواب میں وہی کام کرنا پڑتا ہے جو یہ لوگ کر. ٹھیک ہے نا, سمجھ گیا نا تسی. آؤ اسی سے گھر چھڈ کے آنا ہوندا ہے نا, تو پھر اس تو بڑی آواز دے وچ کرنا پیندا ہے, جواب دینا پیندا. تو یہ مطلب کہ میں چپ کر کے آرام نال دہی دے نال نان کھان والا بندہ اپنے سکون تے سائڈ تے ہو کے, ہمیں تو میدان میں اتارا ہی یہ خالد خورشید جیسے لوگوں نے کہ تو اپنی اوقات دیکھ یار, اپنی بساط دیکھ. کرپشن تیرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اتری ہوئی ہے. وہ مالی کرپشن ہو, وہ اخلاقی کرپشن ہو, وہ معاشرتی کرپشن ہو, گٹیا لیول کے آدمی. ٹھیک ہے, مطلب تو کہاں اور حافظ حفیظ الرحمان جیسا بندہ کہاں یار. لیکن چلو تمہارا فروغ لگ گیا, اسی کرپشن کی بنیاد پہ لگ گیا. خدمت گاری جو تم نے کی ہے مختلف یوتھیا
کے پروجیکٹ کے انچارجوں کی یہ وہ، اس کے نتیجے میں تمہارا فلوک لگ گیا۔ منہ تو اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے نا بندے کے، کسی کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ یا برا نہیں کہہ سکتے تو چلے، ان کو ایک نیوٹرل مقام، جو کنٹمپٹ تھی اس کی جہالت کے اندر، اس کو بنیادی طور پہ 34 سال کے لیے اس کے لیے تو نہ گیا ہے، مفرور ہے، یہ گنڈا پور کی کہیں پیچھے چھپا ہوگا نا، ہاں بغل میں چھپا ہوگا اس وہاں پہ کہیں۔ تو چلیے اب اس کے خلاف اپیل کے لیے موصوف کو سرنڈر کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، کیا خیال؟ تو اس لیے بہرحال یہ جو ہے ان کے خلاف صحیح مقدمے کے تحت نہیں چلا، اور انہیں صرف ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی کرنے کے اوپر یہ سزا ہوئی ہے۔ ہم اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں حافظ صاحب سے، حافظ صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو ریسکیو کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، یہ اس کو بچایا گیا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے، یہ انتہائی شدید قسم کی مالی بدعنوانی کے اندر ملوث ہے، اخلاقی کو گولا مار ہے، یہ مالی بدعنوانی کے اندر ملوث ہے، صرف سر گلگت بلتستان کے اندر سینٹرل آڈٹ ڈلوا دے کہ جو دیامیر بادشاہ کا پیسہ گیا تھا وہ اس شخص نے کہاں پہ رکھوایا تھا، یہ اور اس کی پوری کیبنٹ تو نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ان وائلیشن آف دا رولز اینڈ ریگولیشن تھا، ریاست پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس سے بینیفیشری آج بھی بینیفیشری ہیں، یہ جو ان کی سپورٹ ختم نہیں نہ ہو رہی، یہ اس پیسے، اس حرام کے پیسے کا نتیجہ ہے جو اس شخص نے کمایا ہوا ہے، اس پہ میرا شدید احتجاج نوٹ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔